مولانا طارق جمیل کے حالیہ فیشن ڈیزائننگ کے کاروبار سے متعلقہ خبر کو لوگ مختلف تبصروں کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ جہاں چند لوگ ان کی اس کاوش کو اسرا رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ ان پر تنقید کے نشتر جھاڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عالم دین کوئی مبلغ کاروبار نہیں کر سکتا؟ ذرا ارد گرد نظر دوڑائیں اور تجزیہ کریں کہ کتنے علماء ہیں جو کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بلکہ آج کل کے دور میں جہاں کے علماء معاشرتی تشخص پر سوال اٹھاتے ہیں، وہاں اگر وہ معاشی بے فکری کے لیے کاروبار سے وابستہ ہو جائیں تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ مولانا ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں مربوں کے وہ مالک ہیں۔ مزید برآں اپنے انویسٹمنٹ بھی مختلف کاروبار میں رکھتے ہیں۔ مولانا کے ایک قریبی تعلق دار نے مجھ سے ذکر کیا کہ مولانا کی لاکھوں کی آمدنی سے بہت سارے غربا اور ضرورت مند لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ البتہ تجزیہ اس پہلو سے ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ وابستہ شخص کو کیا کسی ایسے کاروبار کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جس کا عنوان فیشن ڈیزائننگ سے ہے۔ یہ کاروبار اپنے صارفین کو رزق برق اور نت نئے ڈیزائن کے کپڑے متعارف کرواتا ہے اور مہنگے داموں ان کو خریدنے پر ابھار کر عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی انانت کا ذریعہ بنتا ہے، کنزیومر مارکیٹ کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک ہمارے اہل علم اور مبلغین سادگی کی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن میڈیا میں علماء کی کثرت سے آمد اور مرحوم جنید جمشید کے متعارف کردہ برانڈ کی برکت سے کرتوں، اماموں، خوبصورت ٹوپیوں اور اسلامی پرفیوم وغیرہ کی کثرت ہمیں نظر میں آتی ہے۔ ہمیں بچپن میں سنا کرتے تھے کہ فیشن ڈیزائن عورتوں کے ساتھ وابستہ ایک صنعت ہے، لیکن فی زمانہ مردانہ صارفین کو اس مارکیٹ کے ساتھ وابستہ کرنے میں جس طرح ہمارے مذہبی طبقے نے کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تاریخ میں علماء اور اہل اللہ ہمیشہ کاروبار کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ضروریات زندگی کے ساتھ وابستہ کاروبار اور عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے ایک کل پرزے کے طور پر فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ وابستگی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ مبلغ اسلام ایک عوامی آدمی ہوتا ہے جو عوام میں رہ کر ان میں دینی وابستگی کو پیدا کرتا ہے۔ عوام میں اس کی انتباہ کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی عوامی وابستگی کو اپنے کاروبار کے ساتھ جوڑ کر ذاتی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا تاریخ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ عوامی مناصب پر موجود ہوتے ہیں یا عوامی فلاح اور تبلیغ کے کام سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ براہ راست عوامی کاروبار سے وابستہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اعتراض کرنے والے ان پر اعتراض کر سکتے تھے کہ اصل مقصد ذاتی زندگی کا حصول ہے، جیسا کہ ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں اور مولانا پر نقد کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس نقد کا نقصان دین کی تبلیغ پر بھی پڑے گا۔ اس لیے براہ راست اپنے نام کے ساتھ کاروبار کرنا نکتہ چین لوگوں کو ابھارنے والی بات ہے۔ اگر مولانا اپنے کاروبار کو کسی بھی ایسے نام سے شروع کرتے جس کے ذریعے ان کی ذاتی وابستگی کا اظہار نہ ہو رہا ہوتا تو فیشن ڈیزائننگ کے کاروبار میں بھی کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال مولانا ایک پبلک فگر ہیں جو کہ کئی دہائیوں سے تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ مولانا کی سرپرستی میں کئی مدارس چل رہے ہیں۔ یوٹیوب پر مولانا کا چینل مونیٹائز ہو کر عوام میں دینی وابستگی کو پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔